بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگ نائٹ 13 رجب کی رات میں شب ولادت بسعادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آج کا یہ کلپ میرا 13 رجب کے اعمال 13 رجب۔ What to do on 13th رجب؟ What is 13th رجب and what to do on 13th رجب؟ 13 رجب کو ہم کیا کریں؟ 13 رجب everybody knows کہ it's a big day، big day۔ اتنا بڑا دن ہے کہ اس امام کی ولادت ہے کہ جو اللہ کا افضل ترین بندہ، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جو شوہر بطول ہے، جو اسلام کا عمود ہے، جو اسلام کا ستون ہے، جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے، جبرائیل کا دوست ہے، میکائیل کا ہم نشین ہے، اس علی کی ولادت کا جشن ہے 13 رجب کو، کہ جو تنگیوں میں، سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہے، مردے جسے پکارتے ہیں، جو نیک اماموں کا باپ ہے، جو شوہر بطول ہے۔ دوستو it's really big day۔ جتنے آپ کی زندگی کے آبسٹیکلز ہیں، جتنی آپ کی زندگی میں ہرڈلز ہیں، جتنی آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، وہ دن آ گیا کہ کل کی صبح فجر سے لے کے پورا دن، پورا 13 رجب it's a big day۔ آپ یقین کرو میری بات پہ، اگر میرے آنکھوں کے سامنے جو پردے ہیں نا میرے گناہوں کے، اگر یہ پردہ ہٹ جائے، یہ کٹن ہٹ جائے، تو then you will realize کہ رحمت خدا کا نزول کیسے ہوتا، کہ وہ ہستی، اس پرسنالٹی کی ولادت کا دن ہے کل کی صبح، کہ جس کا انتظار اللہ کا رسول کر رہا تھا almost 28 years تک، کہ میرا سکسیسر آ جائے تو then I will announce اسلام کے بارے میں اناؤنس کروں گا۔ تو ہم سب کے لیے یہ عید کا دن، اور ایسی عید، عجیب بات یہ ہے، کل کی عید 13 رجب it's a big day، big عید، اور سب سے بڑی عید اسی امام علی کی ولایت کا اعلان، جو عید الاکبر جسے کہتے ہیں، روز غدیر۔ دونوں عید میرے مولا سے منسوب ہے، کائنات کا مشکل کشا ہے۔ میں سارے سننے والوں کو یہی بول رہا کہ شک نہیں کرنا، یقین رکھنا، اس لیے کہ اس علی کی ولادت کا دن ہے کل، کہ جن کا میرے مولا کا جملہ ہے کہ میرے سامنے سے سارے حجابات، پردے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کمی نہیں ہوگی۔ اس یقین کو کل ڈیولپ کرنا ہے، کل امام علی سے دعا مانگنا ہے کہ مولا مجھے کچھ یقین عطا کرو، جیسے آپ نے میسم کو دیا تھا، سلمان و بوذر و مقداد و ان کے پاس یقین تھا، بلیف تھا، ویسا تھوڑا سا یقین ہمارے پاس آ جائے، اس کے بعد دیکھنا تم۔ تو کل کا دن کرنا کیا؟ what we have to do tomorrow؟ کل جسٹ اچھا لباس پہننا اور اچھا کھانا کھانا، یہی ہے؟ نو۔ 12 رجب کی رات سے لے کے 12 رجب شب ولادت امام علی علیہ السلام سے لے کے صبح فجر تک ایک رحمت کا شیڈ ہے پورا تمہارے اوپر، مسلسل جو مانگو گے ملے گا۔ امام علی سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ کوئی واسطہ نہیں۔ کل کی، آج کی رات 12 رجب کی رات غسل ضرور کرو۔ میں نے ہمیشہ غسل پہ سٹریس کیا ہے، اس لیے کہ شیخ عباس قمی مفاتیح الجنہ میں بھی لکھتے ہیں کہ ہر امام کی ولادت میں غسل کرو۔ کیوں کرو غسل؟ غسل کرنے سے ہمارے پاس ایون نارمل ڈیز میں اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے، اگر کوئی آپ کی حاجت ہے، کوئی آپ کو دعا مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نارمل ڈیز کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اتنا غسل پہ اتنا سٹریس، اس لیے بول رہا کہ ہم سب کیا چاہ رہے ہیں کہ 12 رجب کو جتنی میری وشز ہے، جتنی میری دعائیں قبول ہو جائیں، یہی چاہ رہے ہیں نا۔ 13 رجب کی مارننگ میں جو اللہ کی رحمت، بلیسنگ جو ہمارا آ رہی ہے زمین کے اوپر، وہ ہم کو کچھ مل جائے، تھوڑی سی ہم کو ملے، یہی چاہتے ہیں نا۔ تو غسل کے لیے یہاں تک کہا کہ نارمل ڈیز، بالکل نارمل ڈیز، آپ کی کوئی خاص دعا ہے، کوئی خاص حاجت ہے، آپ چاہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تو اس کے لیے بھی حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ غسل کرو، حاجت کی نیت سے غسل کرو، کہ میں غسل کرتا ہوں اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، قربتاً اللہ۔ اس کے بعد صدقہ دے کے مصلی پہ جا کے 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ کے اپنی حاجت کو پیش، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا۔ یہ نارمل ڈیز۔ اب کل تو مشکل کشا کی ولادت، اٹس اے ریئلی بگ ڈے۔ اگر آپ ریئلائز کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ کل کا دن، آج کی رات سے لے کے 12 رجب مغرب کی رات سے لے کے شب 13 رجب مغرب سے لے کے صبح فجر تک کیا حال ہونے والا ہے، کیسے رحمت خدا آتی ہے۔ آپ سوچو کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا یہ محبوب ترین بندہ کہ جس نے 500 سجدے کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، میرا مولا ایسے سجدے کرتا ہے۔ اس لیے کہ چوتھے امام جو امام زین العابدین ہے، جو عبادت کرنے والے کی زینت ہے، جو سید الساجدین ہے، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، اس امام کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں۔ جب ان کے فرزند نے کہا ہے 5 امام سے ہٹ کے
کہ کربلا کے بعد کہ بابا آپ اتنے کمزور ہو گئے, اتنے ویک ہو گئے, بابا اتنے پیل ہو گئے, بابا زندہ کیسا رہا میرا امام, یہ ایک معجزہ تھا, بابا تھوڑی عبادت میں کمی کرو. چوتھے امام کو ان کا فرزند بول رہے, پانچویں امام سے ہٹ کے کہ بابا تھوڑی عبادت میں تکلف کرے. تو چوتھے امام کا جملہ تھا, بیٹا کون بول رہا ہے؟ جو سید الساجدین ہے. کون بول رہا ہے؟ جو زین العابدین ہے. نارمل کوئی نہیں بول رہا, امام زین العابدین بول رہے, امام سید الساجدین بول رہے. کیا بولے کہ جب بیٹے نے کہا بابا تھوڑی سی عبادت میں تکلف کرو, کمی کرو, تو اس وقت میرا چوتھا امام بولتا کہ بیٹا تو میری عبادت کو دیکھ کے بول رہا, کاش میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا. اب سوچو کون بول رہا, تو اتنی عبادت کرنے والا اللہ کی محبوب ترین اللہ کا بندہ, اس کی ولادت کی رات ہے. تو what you think کہ آپ کو نہیں ملے گا؟ آپ جتنا مانگیں گے آپ کو ملے گا, بٹ یو ہیو ٹو چیک یور سیلف کہ کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے. مولا علی کو گفٹ بھی کیا دینا ہے؟ پہلی چیز غسل کرنا. آج مغرب کے بعد, مغرب عشاء کے بعد غسل کرو, اس نیت کے ساتھ کرو کہ میں شب ولادت امیر المومنین کرتا ہوں, شب ولادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام غسل کرتا ہوں قربتاً للہ. پھر یہ بولو کہ اللہ میں یہ غسل کرتا ہوں میرے فرزند امام علی کی سلامتی کے لیے, میرے مولا کی سلامتی کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کروں گا آج کی رات زمان. تو آپ کو صحت رہے گی. تم جب امام کی سلامتی کے لیے دعا کرو گے تو امام آج کی رات تمہاری سلامتی. آپ سوچو اتنی بڑی رات, اتنی بڑی رات جو دعاؤں کی رات ہے, معافی کی رات ہے, برکتوں کی رات ہے, رحمتوں کی رات ہے. آج کی رات اللہ گناہوں کو, سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. گناہ معاف ہو گئے تو رحمت آئے گی. اس رات پہ اگر تمہارا امام فرزند امام علی اگر تمہارے لیے دعا کرے کہ اللہ اس میرے چاہنے والے نے میرے سلامتی کے لیے دعا کی, تو اس کو بھی سلامت رکھ, 1 سال کا پروٹیکشن ہے تم کو, ہر بیماری تکلیف سے تم بچ جاؤ گے. امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنا, غسل کرنا, نیت کرنا صرف. اس کو میں بہت 3-4 بتا دیتا. اس کے بعد نیت کرو کہ میں اللہ آج کی رات میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب ترین بندے کی ولادت کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں تیری بارگاہ میں غسل کرتا ہوں. اس کے بعد بولو میں غسل کرتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی, اپنے گناہوں کا ایکسیپٹنس, اس لیے کہ امام علی ہمیشہ اس چیز پہ سٹریس کرتے رہے. میرا مولا دعائے کمیل میں کہتا, رب اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء, اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء, اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. سارے میرے مولا کے جملے. تو آج کی رات اپنے گناہوں کو معاف کروانا. گناہوں کی اگر تمہارے گناہ آج کی رات معاف ہو جائیں, یقین کرو میری بات پہ, میں یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں, یہ معصوم کے, تمہارے گناہ معاف ہوں گے تو تمہارے اوپر رحمت آ جائے گی. میں چاہتا جو بھی آج میرا کلپ سن رہا, پلیز تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرو, 15 منٹ سن لو, اس کے بعد اس پہ عمل کرو. تمہارا فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں میں, انٹائر اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, اردو ورلڈ کے لیے بات کر رہا ہوں, جو پوری دنیا میں سن رہا. مولا تم کو سلامت رکھے, مولا ہر گھر میں امام علی کی ولادت کی خوشی ہر گھر میں, ہر کی زندگی میں دے. اور اس کے بعد دوستو غسل کرنے کے بعد امام کے ظہور کی بھی دعا کرنا. پھر جب مصلی پہ آنا تو سب سے پہلے پلیز غور سے سنو, سب سے پہلے تم 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو گے شب ولادت امام علی علیہ السلام. 2 رکعت شکر کی نماز. کیوں؟ وائی 2 رکعت شکر کی نماز؟ اپنے اعمال شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت شکر پڑھو, اس لیے کہ تم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ پروردگار یو ہیو گیون می چانس, یو ہیو گیون می توفیق کہ میری ہیلتھ کے ساتھ آج کی رات میں نے پا لیا. کتنی بڑی بات. ہو سکتا تم بیمار ہو جاتے, ہو سکتا ہم کو کچھ ہو جاتا. یہ اس کا کرم ہے پروردگار کا, وہ کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے 12 رجب کی رات ہم کو دے دی, کہ اتنی رحمتوں کی رات. ہو سکتا آج ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں مولا کے نام پہ, امام علی کے نام پہ سارے گناہ معاف ہو جائے اور اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل کر دے, ہماری زندگی کے سارے آبسٹیکلز دور ہو جائیں, ہمارے راستے کھل جائیں. تو پہلے اس کا شکر اللہ کا کہ اللہ تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے ہیلتھ کے ساتھ رکھا, صحت کے ساتھ رکھا, اینڈ یو ہیو گیون می توفیق ٹو ڈو دس اعمال. پہلے شکر ادا کرو. اس کے بعد 2 رکعت زیارت امیر المومنین علیہ السلام کی نماز پڑھو, اور وہ زیارت پڑھو, زیارت امین اللہ, مولا کی مشہور زیارت, زیارت امین اللہ پڑھنا. اس کے بعد 2 رکعت حاجت کی نماز امام زمانہ سے. کون سی؟ جو مسجد جمکران میں پڑھتے ہو, جو مسجد سہلہ میں پڑھتے ہو, جو سرداب مقدس میں پڑھتے ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز 100 مرتبہ دونوں رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا بڑی مشہور نماز ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, اگر کسی کو نہیں ہے تو آپ مجھے واٹس اپ کریں, آئی ول آنسر یو. اس کے بعد یہ 2 رکعت یہ امام سے سلامتی کی نماز پڑھنا, اور 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز پڑھو. اور آخری نماز دے رہا کہ 2 رکعت
साथ सलामती है इमाम ज़माना ज़रूर पढ़ना। आज की रात तुमको दुआ करना इमाम की सलामती के लिए कि फर्जंद अली को अल्लाह तो सलामत रखना और ज़ुहूर करा दे कि आइंदा 13 रजब हम इंशाल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ इमाम ज़माना के साथ इंशाल्लाह करें आइंदा 13 रजब। ये हो गया बस आखिरी नमाज, नमाज हाजात। नमाज हाजात पहली रगत में एक अलम, एक मरतबा सूरह कुल और एक मरतबा सूरह कुल या अय्युहल काफिरून। 2 रकत नमाज। नियत करो कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ता हूं हाजत की, अपने विशेष की, जो भी आपके विशेष। 1 लाख है तो आज 1 लाख पूरा होगा। जर्रे के बराबर है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बराबर है, लीव्स के बराबर है, स्टार्स के बराबर है। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, मांगने का सलीका नहीं है। 2 रकत नमाज पढ़ना कि मैं नमाज पढ़ता हूं हाजत की, तेशबे 13 रजब विलादत बासादत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कुर्बतन लिल्लाह। पहली रकत में अलहम, एक मरतबा कुल या अय्युहल का सूरह कुल पढ़ो, अलहम सूरह कुल और कुल या अय्युहल काफिरून ये सूरह। दूसरी रकत बिल्कुल सेम ऐसी, अलहम सूरह कुल और कुल या अय्युहल काफिरून, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह नमाज पढ़ो, बीवी की तरजीह। उसके बाद देखो ये नमाजें 4-5 मैंने नमाजें बताई, ये नमाजें पढ़ के हाथों को उठा देना और दुआ बिल्कुल मांग, ऐसे दुआ मांगना रोते हुए मांगते। क्यों? शर्माना नहीं। आज की रात कोई शर्माने की जरूरत, इसलिए कि ये वो रात है कि जो अल्लाह ने रहमतों की रात रखी है। मौला अली की विलादत और किसी और की विलादत नहीं, इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत है, मुश्किल कुशा की विलादत है। अगर आज तुम्हारी मुश्किल दूर ना हो तो फिर कब होगी? उसके बाद ये हो गया होने के बाद आप दुआ कैसे मांगना। अच्छा फजर तक आप जो चाहे करो, सलवात पढ़ते रहो, इस्तगफार पढ़ते रहो। वो ये रात गॉसिप की रात नहीं है, प्लीज गॉसिप नहीं करना। उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या, नो 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 नो, ये सब नहीं करना। और सदका जरूर दो। जो मेरे मौला की फेवरेट, जो मेरा मौला करता था उसका एक अमल कर लो प्लीज। मेरी गौर से सुनो मेरी बात, ये अमल जरूर करना, इसलिए कि मेरा मौला के सीरत के कई पहलू हैं। एक पहलू बताओ, ये सबको करना, जो सुन रहा, यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका में, जहां मेरा ये क्लिप जा रहा, मेरी ख्वाहिश आपसे है, इफ यू रियली वांट कि तुम्हारी हर दुआ एक्सेप्ट हो जाए, उसके लिए क्या करो, एक यतीम बच्चों को और या बेवा विडो को आप कुछ खाना भेज दो, एक आदमी का, 5 आदमी, जो तुम एफर्ट कर सकते। बैक होम, लंदन वाले काम भेजेंगे, अमेरिका वाले काम भेजेंगे, बैक होम जस्ट कॉल देम। पाकिस्तान में, इंडिया में, अफ्रीका में, जहां से भी आपका ताल्लुक। क्यों? ये मेरे मौला की सीरत का पहलू है। इमाम अली क्या करते थे? खलीफा वक्त है, रात में रोटियों का अंबार पुष्प पे डालकर यतीमों और बेवाओं की जंजीरें हिलाता था अली, और ये कहता था कि बच्चों मैं तुम्हारे लिए सामान ग़िज़ा लाया हूं। कैसे मुख्तलिफ कमालात जमा हो गए थे इस एक ज़ात अली इब्न अबी तालिब में। रोटियां रखते थे, ये मौला की सबसे पसंदीदा चीज है। आप यकीन करो मेरी बात पे, जो मुझे सुन रहा है इस वक्त, यकीन कर, जस्ट ट्रस्ट मी। एक यतीम को खिलाओगे, एक बेवा को दोगे, उसके बाद जब तुम दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं फौरन कबूल होंगी। डोंट टेक इट इजी। इसलिए कि हमारे साथ मसला क्या, ओके विल डू इट, ये शैतान आपको करने नहीं देगा। यू बिलीव मी, शैतान कभी नहीं करने देगा। मौत को डालता है सदका, मौत को डालता है गरीब का के लिए। अगर किसी यतीम का तुम पेट भरा, तुम्हारी मौत टक जाएगी, आने वाली बीमारी से बच जाओगे। मेरी ख्वाहिश है आपसे, जैसे क्यों बोला, व्हाई आई एम सेइंग दिस, इसलिए कि जैसे तुम सेलिब्रेट कर रहे मौला की विलादत ईद, एक गरीब भी सेलिब्रेट कर लेगा, एक यतीम भी सेलिब्रेट कर लेगा, उसके पास उसका भी पेट। ऐसा ना हो कि 13 रजब को तुम पेट भर के बेहतरीन खाना खाओ और एक गरीब बच्चा, एक यतीम, एक बेवा के पास एक रोटी ना, उससे तुम्हारा मौला खुश नहीं होगा। उससे तुम्हारा मौला खुश है। तो मेरी ख्वाहिश आपसे, मैं तेजी से जा रहा, उस मेरी ख्वाहिश आपसे कि उस दिन 13 रजब को ढूंढो, कोई यतीम है, कोई बेवा है, तो उस तक खाना भी। उसके बाद तुम मुसल्ले पे आओगे ना, एडवांस में दे दो, पैसे दे दो,
लंदन अमेरिका वालों को बोल रहा, यूरोप अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया सबको बोल रहा, क्या करो, फ़ोन करो बैक होम, इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, यू नो द फैमिलीज़, एक किसी फैमिली के पास आप पैसे भेज दें, उसके बाद 13 नियत कर लो कि मैं शब विलादत की भेज रहा, और उनके पास अगर पहुँच जाए उनकी भी ईद हो जाएगी, ईद आपकी भी होगी। इतनी बड़ी ईद का दिन है, तो ईद ये इस्लाम ये बोलता कि तुमको अकेले सेलिब्रेट नहीं करना है, तुमको तुम्हारे साथ एक गरीब भी सेलिब्रेट करे, एक यतीम भी सेलिब्रेट करे, ये सबसे बड़ी बात होगी। 13 रजब को अगर 12 रजब की रात को तुमने भेज दिया तो इससे कोई बड़ी बात नहीं। ये हो गया सदका दे के फिर आप मुसल्ले पे आके रात भर दुआएं करो, इस्तग़फ़ार करो। मैं बार बार बोल रहा, गॉसिप नहीं करना, कोई भी तुम्हारे पास फ़ोन आए या व्हाट्सएप आए उसके बारे में जस्ट स्टॉप इट। ये करने से तुम्हारे सारे अमाल ख़त्म होंगे, इसलिए कि शैतान पूरा ट्राई करेगा कि तुम्हारे अमाल ख़राब हो। तो तुमको ये चीज़ की एहतियात करना है कि कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे तुम्हारे अमाल ख़राब हो। और जब सुबह फजर की सुबह है ना, 13 रजब की सुबह, 13 रजब की सुबह, बिग 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 डे हमारे ऊपर रहमत है। हर साल मैं नजफ़ अशरफ में रहता था, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये साल मैं नहीं जा सका। इंशाअल्लाह मेरा मौला हमको नजफ़ अशरफ में बुलाए, जल्द से जल्द हालात सही हो जाए कि हम शाबान 15 शाबान मेरे मौला के पास करें, मौला हुसैन के पास, मौला के पास। तो वहाँ पे अजीब रौनक होती थी सुबह फजर के बाद अर्ली नमाज। अच्छा, कल 12 रजब की रात नमाज शब ज़रूर पढ़ना, इसलिए कि इमाम अली की बड़ी फेवरेट नमाज है, मौला बड़ी फेवरेट नमाज, दुआओं की कबूलियत के नमाज शब पढ़ो। और फजर के बाद 2 रकात फजर की नमाज, वाजिब नमाज पढ़ने के बाद ज़ियारत अमीर अल मोमिनीन पढ़ना, वही ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ो। ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ के 2 रकात उसकी नमाज पढ़ो। और अब सुनो, अब ये चाहते कि रात भर के तुम्हारे अमाल कबूल हो जाए, तुम ये चाहते कि अब आने वाली दिन का पूरी बरकत मिले, तो 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो। क्यों शुक्र की नमाज पढ़ो? ये दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह बोलता है, मासूम बोलते कि जब तुम थैंक यू बोलते अल्लाह को, तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देता, अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देता। तुमको अब शुक्र क्या करना है कि अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी, तूने मुझे चांस दिया, तूने मुझे मौका दिया, रात भर मुझे हेल्थी रखा। देखिए मैं इस पे बड़ा स्ट्रेस कर रहा, इसलिए स्ट्रेस कर रहा कि तुम सोचो हेल्थ क्या चीज है। और आजकल तो कोविड का जमाना है, तुम शुक्र अदा करना कि परवरदिगार यू हैव गिवन मी चांस कि रात भर में हेल्थी रहा, रात में मेरी तबीयत खराब नहीं हुई। कुछ भी हो सकता था, हेडेक हो सकता, पेट अपसेट हो जाता, फीवर आ जाता, कुछ भी हो सकता था, लेकिन रात बड़ी बरकत के साथ तूने गुजार दी मेरी, उसका शुक्र। और अब जो आने वाला दिन गुजर रहा उसका शुक्र। तुम 1 साल तक तुम बड़ी बड़ी मेजर डिजीज से बचाओगे कि तुम अगर सेहत के लिए उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा करो। और इमाम की सलामती के लिए सुबह में भी सलामती, इमाम ज़माना की नमाज पढ़ो, और ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना है तो पढ़ो। उसके बाद अब आपको हदिया करना है सलवात का। सलवात का हदिया करना, सिंपल अमल देना 13 रजब की सुबह में। ट्राई करके देखो, ये साल तुम इस तरह अमल करके देखो, इंशाअल्लाह मेरा मौला चाहे, अल्लाह चाहे तो कैसे तुम्हारे अमाल कबूल होते। पहली एक सलवात की तस्वीर पढ़ के सबसे पहले तुम किसको दोगे हदिया, किसको करोगे? इमाम अली के बाबा और उनकी वालदा को, जनाब फातिमा बिनते असद और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। मां को और बाप को करो कि अल्लाह ने आपको वो नेमत दी कि आपका ये चांद सा बेटा दुनिया में आया। बीबी फातिमा बिनते असद को और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को, दोनों को हदिया करो एक सलवात की तस्वीर पढ़ के। और बोलो कि बीबी फातिमा, अब आप इंसाफ से बोलो, आप इंसाफ मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, आप इंसाफ से बोलो कि अगर कोई किसी गरीब से गरीब बच्चा, किसी गरीब औरत, किसी गरीब से गरीब खातून के पास कोई बच्चा पैदा और वो अपने बच्चे को लेके बाहर आए, और तुम अगर कोई फकीर आके, कोई बेगर आके उस वक्त उस खातून को बोले कि आपको बेटा हुआ है, इस बेटे के नाम पे मुझे कुछ दे दो, इस बच्चे का सदका दे दो। कितनी भी गरीब औरत होगी कुछ भी देगी, कुछ ना कुछ तो देगी। अपने शौहर को बोलेगी ये पहली मर्तबा मेरे बच्चे के नाम पे इसने सदका मांगा, मेरे बच्चे का सदका दे दो। हमको देना क्या है? इमाम अली का सदका ही तो लेना है। आप किससे मांग रहे? 12 इमामों की माँ से मांग रहे। माँ बेटे को के नाम पे नहीं देगी तो और कौन देगा? आप सच इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग कि उस वक्त आप बीबी फातिमा बिनते असद को बोलना और जनाब अबू तालिब को
کہ آپ کا اس فرزند کے نام پہ صبح صبح فجر کے بعد واجب نمازوں کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے صلوات پڑھ کے دعا کر کے بولو کہ بی بی فاطمہ بی بی فاطمہ بنت اسد آپ امام علی کے نام پہ ان کا صدقہ دے دو. اب اس کے بعد مانگو جتنی دعائیں مانگنا ہے مانگو, ان کے نام پہ دے دو. تمہارا رزق کھل جائے, ہیپی میرڈ لائف ہو جائے, اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے, بیمار ہے تو شفا ہو جائے, جاب نہیں ہے تو جاب مل جائے. 1000 دعائیں مانگو. اور یہ دعا ضرور مانگنا, یہ دعا ضرور مانگنا, کیئرفلی سنیں, یہ دعا ضرور مانگنا اللہ سے صبح کے وقت کہ اللہ مجھے دنیا میں علی کی محبت میں زندہ رکھ اور دنیا سے اٹھا تو محبت علی میں اٹھانا. یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے, اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم محبت مولا کائنات میں رہیں اور دنیا سے جائیں تو ہمارے دلوں میں علی کی ولایت رہے, علی کی محبت میں ہم دنیا سے جائیں تو آخرت بھی ہماری بخیر ہوگی. یہ دعا ضرور کرنا. اس کے بعد اب بی بی فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کو آپ نے ہدیہ کیا. اس کے بعد پھر آپ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے شہزادی کونین مادر حسنین زوجہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام میری مظلوم بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرو. اب بولو آپ کے کفو دنیا میں ہیں, بی بی آپ دینا مجھے, بی بی آپ دینا مجھے, علی کے نام پہ دے دو. آپ سوچو علی کے نام پہ کہ بی بی فاطمہ سے مانگو تو کیسے ملے گا. اللہ کے رسول کو بولو اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو بولو کہ اللہ کے رسول کو بولو کہ آپ کے سکسیسر آپ کے وارث آئے, اور بی بی خدیجہ کو بولو کہ آپ کے سن ان لا ہے. خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب ہے, بیوی کی ماں ہے, تم کو اپنے پاس سے دولت, تمہارے رزق کھل جائے گا. اس کے بعد میں وہ شاٹ کر رہا, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم اور مولا حسن سے لے کے 12ویں امام تک, زمانے کے امام تک 11 اماموں کو, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم کو, مولا عباس کو اور شہزادہ محسن کو, ان کے بچوں کو, مولا علی کے بچوں کو مبارکباد دینا کہ آپ کے بابا کی برتھ ڈے, اور آپ کی بابا کی برتھ ڈے میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم فقیروں کے فقیر ہیں. میں صرف سلوات بول رہا, ایک تسبیح سلوات کتنی دیر, آدھے گھنٹے کا بھی یہ ٹوٹل پیکیج نہیں ہے, لیکن اس آدھے گھنٹے میں you can change your destiny, you can change your destiny. اگر تم خلوص کے ساتھ مانگو گے, رزقاً واسعاً حلالاً طیباً مانگو گے تو تم کو ہر چیز مل جائے گی. اور یہ پورے مولا کے بچوں کو ہدیہ کر کے آپ ہدیہ کر کے بولو کہ آپ کے بابا کی برتھ ڈے ہے, ہم کو برتھ ڈے گفٹ چاہیے, ہم کو برتھ ڈے گفٹ چاہیے, مانگنا ہم کو برتھ ڈے گفٹ چاہیے. آپ امیجن کرو اب کوئی بولے آپ کو, کسی کی بیٹی کو بولے کہ تمہارے باپ کے نام پہ دے دو, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کو تم بولو گے کہ مولا علی کے نام پہ دے دو, مولا حسن سے لے کے مولا حسین سے لے کے مولا عباس اور شہزادہ محسن سے امام زمانہ تک کھل کے مانگو کہ آپ کی بابا کی سالگرہ ہے, آج کا دن بڑا میں گناہگار ہوں. اپنے سارے گناہوں کو یاد کرو, اپنے رزق کے لیے, دعا کے لیے, ہر صحت کے لیے, کمنگ ایئر پیسفل گزر جائے, صحت کے ساتھ گزر جائے, اس کی دعا مانگو انشاءاللہ. اور لیکن سب کرنے کے بعد کوئی ایسا گناہ اس نے نہیں کرنا, اللہ معاف کرے, گناہوں کی معافی کی مانگنا, اور خاتمہ ایمان پہ مانگنا. اور اپنے مرحومین کو مت بھولو, اس رات میں اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تم میرے مولا کے نام پہ, امام علی علیہ السلام کے نام پہ, علی ابن ابی طالب السلام کے نام پہ میرے ماں باپ بھائی بہن سب کو بخش دے. بس دوستو, مولا آباد رکھے, بہت بہت مبارک ہو آپ کو, بے انتہا مبارک ہو کہ بہترین اعمال جو میں نے بتائے اگر کر لیں گے, میرے حق میں دعا کرنا, میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. 3 مرتبہ آپ لوگ صلوات پڑھیں, میں ختم کر رہا 3 ٹائم صلوات آواز بلند میرے مولا علی علیہ السلام کے نام پہ, 14 معصومین, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم, مولا عباس اور شہزادہ محسن, اور اس دن نظر دینا, فروٹس پہ نظر دو امام علی علیہ السلام کی. 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے, میرے والدین کی مغفرت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.